تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نبیوں کے بعد افضل ہے. بے شک. اب اس پر بھی ہمارے سنی کہلوانے والے جو صرف اب نام کا یعنی انہوں نے سنیت کا ٹائٹل لگا رکھا ہے، باقی اندر سے ان کے اندر رفض وہ گھل مل گیا ہے. صرف نام کا ٹائٹل ہے سنیت کا، اور پھر لوگوں کو وہ کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کے ایمان کمزور کر رہے ہیں، ان کے عقیدے خراب کر رہے ہیں. کچھ منہاجی کہلانے والے، کچھ ہمارے جو اپنے گدی کے پیر ہیں، وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم کو چھوڑ کر، بڑوں کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ بھی ان لوگوں کے راضیوں کے ہتھے چڑھ گئے. اور کچھ بکاؤ مولوی وہ بھی ان کے ہاتھوں چڑھ گئے، اور آج وہ یہ نعرہ لگانے لگے کہ دماغ و مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یعنی حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کا انہوں نے انکار کیا اور کہلواتے سنی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دماغ و مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، دماغ و مست کلندر عمر کا دوسرا نمبر، دماغ و مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر، دماغ و مست کلندر مولا علی کا چوتھا نمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور حضرات محترم، صدیق اکبر کا افضل ہونا، اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. اس پر پوری امت کا 1400 سال سے اجماع ہے، اور یہ قطعی فیصلہ ہے کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. اب اجماع کی میں آپ کو تعریف بتاؤں. اجماع کہتے کس چیز کو ہے؟ اجماع وہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے لے کر اب تک قرآن، احادیث اور تمام اکابر، تمام محدثین، تمام مجتہدین، تمام مفسرین، سارے کے سارے جتنے بھی آئے ہر صدی کے اندر، ہر سال کے اندر، سب کا اس پر متفق فیصلہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. بے شک. اجماع سے کوئی ایک بندہ بھی نکل جائے تو وہ اجماع نہیں رہتا، وہ جمہور کہلاتے ہیں اسے. پھر وہ جمہور بن جاتا ہے. تو ایک بھی اگر اجماع سے اکابر نکلے تو پھر وہ اجماع نہیں رہتا. تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ اجماع کو جو بندہ توڑے وہ بندہ تفصیلی بن جاتا ہے. اور پھر مطلقاً کسی چیز پر کوئی اجماع ہو اس کو توڑنے والے اجماع کو اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں لکھا کہ کم سے کم اس پر فتویٰ کیا لگتا ہے، یعنی کم سے کم اس پر فتویٰ گناہگار ہونے کا لگتا ہے. یہ کم سے کم فتویٰ ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس پر کچھ دلائل پیش کریں گے. سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر میں کچھ احادیث پیش کروں گا آپ کے سامنے. اب دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، کہ رسول کریم روز رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ دین کے لیے مال پیش کرو، صدقہ پیش کرو. تو حضرت عمر نے دل کے اندر یہ سوچا کہ میں مالدار ہوں اور صدیق اکبر غریب ہے. ہر مرتبہ صدیق اکبر عمر سے فضیلت لے جاتا ہے، ہر مرتبہ وہ صدقہ لے جاتا ہے صدیق اکبر. لیکن آج عمر تو صدیق اکبر سے صدقہ لے سکتا ہے، تیرے پاس مال ہے، وہ غریب ہے. تو حضرت عمر گھر گئے اور گھر کے اندر درہم و دینار، سونا چاندی، مال آدھا، گھر کا آدھا مال لے کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو حضور نے پوچھا، ماں آپ کئی تلیہ لکھا؟ اے عمر، گھر کے اندر کچھ چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں
نہیں چھوڑ کے آیا کہ گھر والے بھوکے بیٹھے رہے. اسلام یہ تو نہیں چاہتا کہ گھر کے اندر سب کچھ جو ہے نا وہ دے دو اور اسلام کو سب کچھ عطا کر دو, بچے دوسروں سے بھیک مانگے. عمر گھر کے اندر کچھ چھوڑ کے آیا ہے. فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ, قلت مصرہ, میں نے عرض کی کہ اس کی آدھی مصر یعنی آدھا مال میں گھر کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں. فرمایا وعدہ ابو بکر, اتنے میں حضرت صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے. تو حضرت صدیق اکبر جس وقت آئے تو کس حالت میں آئے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بِكُلِّ مَا عِندَهُ. صدیق اکبر اگرچہ غریب تھا, دل کا بڑا امیر تھا. جو کچھ تھا گھر کے اندر, درہم و دینار, کپڑے, برتن, جو کچھ بھی تھا گھر کے اندر, وہ سب کچھ لا کے صدیق اکبر نے کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر کے اندر, میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا گھر کے اندر کچھ چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں؟ میں اگرچہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ گھر کے اندر مال رکھو تاکہ آپ کے اولاد دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, لیکن ایک ہے شریعت اور ایک ہے محبت. تو صدیق اکبر کی محبت دیکھو کہ جب سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور نے اس پر پوچھا تو کہا جی ہاں یا رسول اللہ, میں گھر کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں گھر کے اندر, لیکن یا رسول اللہ میں کوئی درہم و دینار, کوئی سونا چاندی, کوئی روپیہ پیسہ, کوئی مال میں گھر کے اندر نہیں چھوڑ کے آیا. اگر اب گئی تو رحم اللہ و رسولہ, اگر میں گھر کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس دن سے دل کے اندر فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر سے سبقت نہیں لے سکتا. ایک اور حدیث حضرت عمر سے جو ہے روایت کہ ذکر عند ابو بکر فبکا, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا, فبکا تو آپ رونے لگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسد میں نہیں رو رہے تھے کہ اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا ہے, مجھے بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, لیکن اللہ نے صدیق اکبر کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. تو پوچھا گیا کہ عمر کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو فرمایا کہ میری ساری زندگی کے اعمال, ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, وہ عمر کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرمایا کہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر کی نیکیاں ہیں. وہ عمر فرما رہے ہیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں. تو فرمانے لگے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائے اور ادھر صدیق اکبر کی ایک رات کی ایک نیکی, ساری رات کی ساری نیکیاں نہیں, ساری رات کی عبادت نہیں, ایک رات کی ایک نیکی اور ایک دن کی ایک نیکی, ساری دن عبادت نہیں, سارا دن نیکیاں نہیں, دن کے اندر پورے دن کے اندر 12 گھنٹے کے اندر ایک نیکی, اور ادھر ساری رات کے اندر صرف ایک نیکی. میری ساری زندگیوں کے نیکیوں سے بڑھ گئی یہ دونوں نیکیاں, ساری زندگی نیکیوں سے بڑھ گئی. اللہ اکبر. اب وہ جو رات کی نیکی تھی وہ کیا نیکی تھی حضرت صدیق اکبر کی؟
کیا صدیق اکبر نے ساری رات کوئی نفل عبادت کی تھی؟ کیا ساری رات قرآن کی تلاوت کی تھی؟ کیا ساری رات صدیق اکبر نے وہ کوئی اور عبادت کی تھی؟ اگرچہ قرآن پڑھنا بہت بڑا ثواب، اگرچہ نفل عبادت کرنا بہت بڑا ثواب، اگرچہ دیگر عبادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر صدیق اکبر ساری رات صرف قرآن پڑھتے رہتے، ساری رات نفل عبادت کرتے رہتے، صدیق اکبر وہ نیکی نہیں پا سکتے تھے جو صرف ایک لمحے کے اندر ایک نیکی پا گئے۔ اب وہ کیا نیکی تھی؟ فرماتے ہیں کہ جس وقت غار ثور کے اندر صدیق اکبر حضور کو لے کے گئے اور اپنی جب سوراخ تھے غار کے اندر تو اپنی چادر اتاری، اس کے ٹکڑے کیے، سوراخ بند کر دیے، 2 سوراخ باقی بچ گئے، تو دونوں سوراخوں پر آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ دی اور آقا علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف لے اندر۔ تو حضور کیونکہ تھکے ہوئے تھے، پیدل چل چل کے حضور نے سر مبارک رکھا، حضور سو گئے۔ سبحان اب ادھر صدیق اکبر کے پاؤں پر ایک سوراخ کے اندر سانپ نے ڈسنا شروع کیا، تو وہ ڈستا رہا اور اتنا زہریلا سانپ تھا کہ جسم پر کپ کپاہٹ ہو گئی صدیق اکبر کی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ صدیق اکبر کی محبت میرے آقا علیہ السلام سے عقیدت، اس واسطے اقبال نے فرمایا کہ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، گھر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں نہ خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو جب آنکھوں سے آنسو نکلے اور محبوب کے بددعا کے رخ انور پر پڑے تو آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور حضور کے لعاب کی برکت سے صدیق اکبر کو شفاعت مل گئی، سبحان اللہ۔ آپ کو صحت مل گئی۔ ایک زہریلے سانپ کی زہر جاتی رہی میرے محبوب کے لعاب تھوک مبارک کی برکت سے، اور ادھر میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اچھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے اس واقعے کو اس طرح قلم کے اندر بند کیا کہ مولا علی نے والی تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے والی تیری نیند پہ نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے زیادہ خطر کی ہے، اور صدیق بل کے غار میں جہاں اس پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور مولا علی نے والی تیری نیند پہ نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے زیادہ خطر کی ہے، ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، یا رسول اللہ آپ نے صدیق کو اس کی جان واپس کر دی، آپ کی برکت تھی کہ اسے جان مل گئی، اور ادھر سورج کی طرف اشارہ کیا تو سورج واپس بنتا، لیکن وہ تو آپ کی خاطر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز قربان کر چکے تھے اثر کی، اور ادھر صدیق اکبر آپ کی خاطر جان دے چکے تھے، لیکن یہ آپ کی برکت تھی کہ انہیں ان کی جان مل گئی اور انہیں ان کی نماز واپس مل گئی۔ ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فریض فرو ہے، اصل الوصول بندگی اس پاک در کی ہے۔ اب اس پر میں کچھ حوالہ جات پیش کروں گا۔ فتاوی رضویہ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت کا فتاوی رضویہ، جن کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، یہ ان کا فتاوی رضویہ ہے، سنی بریلوی جن کی وجہ سے ہم کہلواتے ہیں، یہ میرے امام کا فتاوی رضویہ۔ اب اس میں آپ نے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر فرمایا کہ
کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام الاولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی، حضرت مولا علی سے بھی صدیق اکبر کیا اکمل افضل و اکمل ہے حضرت صدیق اکبر حضرت مولا علی سے. اور جو اس کا خلاف کرے، جو اس کا خلاف کرے، فرمایا کہ وہ اسے بدعتی شیعہ، وہ بدعتی ہے، وہ شیعہ ہے اور رافضی مانتے ہیں. اسے کیا مانتے ہیں؟ شیعہ مانتے ہیں، رافضی مانتے ہیں. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ، اس کی جلد نمبر 28، اور کوئی بھی اگر یہ دیکھنا چاہے حوالہ صفحہ نمبر 420 پر یہ حوالہ موجود ہے. تو اس پر ایک اور حدیث بھی میں جلد نمبر 1 تو اب یہ حدیث پاک، یہ عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کی جلد نمبر 1، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علی، فرمایا کہ میں نیند کے عالم میں، خواب میں مجھ پر میری امت کے لوگ پیش کیے گئے. اور آپ کو شاید یہ پتا ہو یا نہ ہو کہ نبی کا خواب وہ وحی کی طرح ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے. نبی کا خواب یعنی عام انسان کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، وہ حقیقی خواب، یعنی جو حقیقتاً جاگتے میں جو نبی بات کرے، خواب میں وہی یعنی یقینی ہوتی ہے بات. تو فرمایا کہ مجھ پر پیش کیے گئے میری امت کے لوگ، وعلیہ کمسن، قمیص کی جمع ہے کمسن، اور ان پر قمیصیں تھیں. تو منہا ما یبلغ السدیجہ ومنہا ما دون ذالک، اور فرمایا کہ کسی کی قمیص سینے تک تھی، یہاں تک کسی کی قمیص، سدیہ کہتے ہیں یہ جو پستان ہوتے ہیں، یہاں تک کسی کی قمیص تھی. یعنی یہ دین کی کیٹیگری بیان ہو رہی ہے کہ کون دین کے یعنی منصب پر زیادہ فیض ہے، کون زیادہ درجہ رکھتا ہے دین میں. تو اس پر فرمایا کہ کچھ کی اس کے علاوہ نیچے تھی کہ پھر وَعُرِضَ عَلَيَّ عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے پیش کیے گئے. تو وعلیہ قمیص یجرہ، کہ حضرت عمر نے قمیص پہن رکھی تھی. یعنی وہ دین کے اعتبار سے کتنا مقام ہے حضرت عمر کا، کتنی بڑی قمیص پہن رکھی تھی. فرمایا یجرہ، اتنی بڑی قمیص پہن رکھی تھی کہ گھسیٹ کے چل رہے تھے، نیچے گھسیٹ کے، لمبی اتنی تھی کہ گھسیٹ کے چل رہے تھے. اب یہاں پر اس پر امام عینی فرماتے ہیں، فرمایا کہ فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ مِنَ الْحَدِيثِ، اس حدیث سے تو لازم آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر سے افضل ہے. اس حدیث سے لازم آتا ہے، یعنی خود سوال کر رہے ہیں، پھر آگے اس کا جواب بھی خود دیں گے. اب یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، سوال خود کیا پھر آگے جواب بھی دیں گے. یعنی کوئی سوچنے والا، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث سے تو لازم آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر سے کیا افضل، اتنی قمیص ہے لمبی ان کی. تو پھر کہ اس لیے افضل ہے کہ ان کا ثواب زیادہ ہے اور
افضل ہونے کی یہ علامت ہے کہ جن کا ثواب زیادہ ہو وہ افضل ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ افضل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا خلاف الاجماع، لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اجماع کے خلاف ہے کہ آپ فرماتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ قسمیں صرف 3 نہیں ہے، قمیض کی قسمیں، قمیض کی قسمیں 3 نہیں ہیں کہ تم کہو کہ حضرت عمر کی اتنی لمبی تھی کہ گھسیٹ کے چل رہے تھے۔ فرمایا قسموں صرف 3 کے اندر بند نہیں ہے، قمیض کی قسمیں 4 بھی ہو سکتی ہیں قسمیں، کہ حضرت صدیق اکبر کی قمیض اتنا بڑی ہو کہ جو ہے نا وہ 8-9 گز گھسیٹ کے چل رہے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اجماع ہے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر، اور یہ ایک قطعی فیصلہ ہے، اور کافی وضاحت تھی، میں اس لیے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس پر یعنی اس سے یہ ثابت آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو بھی خواہ کوئی منہاجی ہو، خواہ کوئی بھی اپنے بڑوں کا طریقہ چھوڑ کے گدی نشین ہو، الحمدللہ جو اپنے بڑوں کے طریقے پر چل رہے ہیں پیر، ہم ان کے قدموں کی خاک بھی اپنے ماتھے پہ لگائیں۔ جو سنی اہل سنت کے ساتھ وفا کر رہا ہو، خواہ وہ پیر ہو، ہم ان کے پاؤں کی قدموں کی مٹی کا سرما اپنی آنکھوں پر لگائیں۔ جو سنی کہلوانے والا ہو اور وہ بولی رافضی کی بولے تو وہ اس کا اہل سنت سے کوئی جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہے۔ اس واسطے یاد رکھنا، کہیں پر بھی آپ لوگ کہیں پر بھی سنیں کہ حضرت صدیق اکبر سے مولا علی کو افضل کہہ رہے ہیں قلخانی پر یا کہیں پر، آپ بول اٹھے اس پر کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو حضرت صدیق اکبر سے مولا علی کو افضل کہہ رہا ہے، جبکہ مولا علی کا تو 4تھا نمبر ہے افضلیت کے اندر۔ تو اس پر وہ جزئی دلائل پیش کریں گے۔ مثال کے طور پر اب کوئی بندہ کہے کہ حضرت صدیق اکبر سے مولا علی افضل ہیں، کیوں کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور صدیق اکبر کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے، تو اس واسطے وہ افضل ہوئے جو کعبے کے اندر پیدا ہو۔ تو یہ جزئی فضیلت ہوتی ہے۔ اب کعبے کے اندر تو اسے کہو، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ کعبے کے اندر تو میرے آقا بھی نہیں پیدا ہوئے نبی پاک، تو کیا نبی سے بھی مولا علی افضل ہے؟ ہرگز یہ جزئی فضیلت کل پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ صدیق اکبر کی جتنی بھی میں انبار پر سینکڑوں اور بھی دلائل ہیں، صدیق اکبر کی کلی فضیلتیں ہیں، یعنی تمام لوگوں میں سے کسی ایک کو نکال دینا تمام سے کہ ساروں میں سے جو نبیوں کے بعد افضل ہے وہ یہ صدیق اکبر ہے، اس پر متعدد درجنوں حدیث موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مسلک، اپنا عقیدہ سمجھنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔